تو کہتے تھے ہاں یہ بات پوری کر دوں. نبی نے کہا یہ ٹوکری کھجور لے جاؤ مدینے کی گلیوں میں اور بانٹ دو سب میں, تمہارے روزے کا کفارہ پتہ ہو جائے گا. تو پتہ کیا جواب دیا اس صحابی نے؟ عرض کیا آقا پورے مدینے کا جائزہ لے لو, مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں. پورے مدینے کا جائزہ لے لو یا رسول اللہ, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر تجھ سے زیادہ کوئی غریب نظر نہیں آتا تو یہ ٹوکری کھجور اپنے گھر لے جا, تو کھا لینا, اپنے بچوں کو کھلا دینا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عظمت مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. یہ نہ کہا کہ آقا میری سزا کم کر دو. اس خاتون کو جب نبی نے کہا تیری سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کیا جائے گا, تو یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ میری سزا کم کر دو, بلکہ عرض کی آقا سزا منظور ہے, بخشی دے دیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے سزا دلا دی نا تو یا رسول اللہ پھر میدان محشر میں کسی گناہ کی آلودگی کے ساتھ نہیں اٹھوں گی. آقا لیکن میری گزارش ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے, میں حاملہ ہوں. میں حاملہ ہوں, میں تو مر جاؤں گا, لیکن بچے کا کیا قصور ہے, بچے کی کیا خطا ہے. ہائے ہائے یہ کریم نبی ہیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. کریم نبی ہیں, ظلم نہیں سکھاتا اسلام, کسی پر ظلم نہیں سکھاتا. جس نے گناہ کیا ہے اسلام اسی کو سزا دیتا ہے, دوسرے پہ نہیں ڈالتا. لوگوں میرے نبی نے فرمایا پہلے سے کیوں نہیں بتایا, اس کی آقا بتا رہی ہوں. میرے نبی نے فرمایا جا, میں نے تیری سزا کو ڈیلے کر دیا, تیری سزا کو مؤخر کر دیا, جب تک نہ آنا, جب تک کہ تو بچے کو جنم نہ دے دے. چلی جا, اور جب آنا جب بچے کو جنم دے دے. چلی گئی, جا کر کے رہنے لگی. جو مدت تھی مدت پوری ہوئی, بچے نے جنم لے لیا. بچے کو جنم دیا یہ بھی سچی تھی. بچے کو اٹھایا اور نبی کی بارگاہ میں چلتی گئی. کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی وہ میری سزا ڈیلے کی گئی تھی نا بچے تک, میرا بچہ جنم لے لیا, اب میں جا رہے ہوں. کہنے لگی بڑی بے وقوف عورت ہے, ارے مدینہ چھوڑ کے اپنے بچے کو لے کے کہیں باہر چلی جا, سزا سے بچ جائے گی. سزا تھوڑی نہیں, سزائے موت ہے. کوئی ہلکی پھلکی سزا نہیں ہے, کیا ہے سزائے موت ہے. کون تجھے تلاش کرتا پھرے گا, چلی جا. کہنے لگی بات تو صحیح کہتے ہو, مشورہ تو صحیح دیتے ہو, مگر کوئی ایسی جگہ بتا جو خدا کی خدائی سے باہر ہو. جلسے میں آنے والوں جملے پر ذرا غور کرنا, کوئی ایسی جگہ بتاؤ جو خدا کی خدائی سے باہر ہو. مدینے سے تو چلی جاؤں گی, خدا سے کیسے بچوں گی؟ یہ ہے جاننا. اگر علم ہے تو شاید گناہ سے بچے رہو گے. اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے علم دین سکھاؤ, حضرت فاطمہ کی سیرت بتاؤ تاکہ یہ فاقہ لینا منظور کرے. اگر جان چاہے تو جان لینا منظور کرے, مگر کسی کے ہاتھوں اپنے ایمان کا سودا نہ کر سکے. سب سے پہلی وجہ ہے دین سکھاؤ. اور دوسری وجہ سنیں آپ, دوسری وجہ یہ ہے جو بچیوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں, دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا. بھائی کیا کر دیا؟ شادیوں کو مہنگا کر دیا. اس لیے 10 لاکھ میں معمولی شادی ہو رہی ہے. لوگوں اب 10 لاکھ روپے نہ ہوں گے نہ بچی کا نکاح ہوگا. ظاہر سی بات ہے یار, بچی کی عمر بڑھ رہی ہے نا. اب معمولی شادیاں ہو رہی ہیں 10 لاکھ میں, بتائیے. ابھی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, سننا, تحقیق کرنا. مجھے اس جگہ کی نام یاد نہیں ہے, گجرات میں ہی میں تقریر کرنے آیا تھا. یہی ہے, جگہ کا نام یاد نہیں ہے, لیکن وہاں پر پیلی بھیت اور نیولیا کے لوگ زیادہ رہتے ہیں.
ہے ہاں شادی کا صورت کے علاقہ ہے. حضرت سن لیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سبحان اللہ بے شک. تقریباً 20,000 لوگ وہاں کام کرتے ہیں. وہ ٹوٹیاں بناتے ہیں فیکٹریوں میں جو ٹوٹیاں پانی کی ہوتی ہیں نا یہ پیتل یہ بناتے ہیں. پوری بات بتا رہا ہوں وہ بناتے ہیں. تقریباً 20,000 لوگ ہیں. میں وہاں تقریر کرنے گیا تھا. انہوں نے کہا سنا تو یار آنکھ میں آنسو آ گئے دل بڑا تڑپا. کہنے لگے حضرت ہمارے ہاں معمولی شادیاں ہوئی 10 لاکھ 12 لاکھ. ہم پہ زمین ہے کاروبار تو ہے نہیں غریب لوگ ہیں تو ہم پوری فیملی کے ساتھ یہاں آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. ہم بھی کام کرتے ہیں دن و رات. ہمارے بیویاں بھی کام کرتے ہیں. ہماری بچیاں ہیں نا جن کی شادیوں کے لیے کمانے وہ بھی کام کرتی ہیں. اس لیے کہ ہمیں 10 لاکھ کمانا ہے تب جا کر نا بیٹی کی شادی کرنا ہے. تو ماں اہل و عیال کیا کہ ہم یہاں کما رہے ہیں. کہنے لگے حضرت ہم 20,000 کی تعداد میں جن بیٹیوں کی شادیوں کے لیے رات دن کماتے ہیں وہ بیٹیاں بھی کماتی ہیں. 20,000 میں تقریباً 1,000 لڑکیاں ہماری ہی ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کریں. اب بتائیے کون ہے ذمہ داری. ہم اس لیے کمانے کے ان کی شادی کریں گے لیکن وہ بچیاں بھی ہمارے ساتھ فیکٹریوں میں آ گئی. چونکہ 10 لاکھ روپیہ 2 دن میں نہیں کم جاتا. 10 لاکھ روپیہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 1-2 مہینے میں کما دو گے. ٹائم لگتا ہے صاحب. آپ کارخانے والے ہو فیکٹریوں والے ہو آپ خود کام کرتے ہو کام والے ہو. اگر کسی کی 3 بیٹیاں تو 30 لاکھ روپے کماتے کماتے خدا کی قسم بال سفید ہو جاتے. زندگی کا کوئی اسے مزہ ہی نہیں آیا. پوری زندگی صرف 3 بیٹیوں کی شادی میں لگا دیا. لوگوں کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جہیز کی لعنت میں ٹھوکر مارے. سبحان اللہ بے شک. اور آج اس مجمع میں زیادہ تر نوجوان ہیں قسم کھا کے اٹھو کہ ہم ایسے جہیز کو ٹھوکر مارتے ہیں جو ہماری بہنوں کی عزت کے لیے یہ بہت بڑا خطرناک ثابت ظاہر ہو رہا ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک. کہ ذمہ داری نہیں ہے. 1,000 لڑکیاں یعنی فیکٹری میں کام کرتے کرتے جب ٹچ ہوئی ان سے تو انہی کے ساتھ رہ گئی. اور ایک بات اور بتاؤں شاید کچھ لگے چیئرمین کا الیکشن چل رہا تھا اس وقت کی بات ہے. اس وقت یو پی میں تو وہاں سے ایک چیئرمین صاحب کے الیکشن میں جو کھڑے ہوئے تھے وہ ووٹ مانگنے آئے تھے. چونکہ 20,000 کی آبادی کافی ہوتی ہے کہ بھئی ووٹ الیکشن میں ڈالنے آنا چاہے میں چیئرمین بن جاؤں. خدا کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ان سارے لوگوں نے اس چیئرمین سے مجھے گواہ بنا کے ایک بات کہی تھی. کہا حضرت آپ گواہ رہنا. چیئرمین اللہ تمہیں بنا دے ہم تمہیں ووٹ دیں گے لیکن ہم تم سے کھڑنجا نہیں مانگیں گے سی سی روڈ نہیں مانگیں گے. ہم تم سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کالونی دے دو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کچھ مت کرانا پورے 5 سال. صرف ہمارے قصبے میں جہیز پر پرتی بند لگا دینا تاکہ ہماری زندگیاں اس جنجال سے بچائے. صرف ایک جملہ کہا تھا. لوگوں آج ہم نے یہود و نصارہ والی رسموں کو چھوڑ دیا. نبی کی 4 بیٹیاں جلسے میں آنے والوں 4 3 بیٹیوں کی شادی کی نبی نے ایک پانی کا پیالہ بھی نہ دیا جہیز میں. توجہ کریں 11 نکاح میرے نبی نے فرمایا ایک پانی کا پیالہ بھی نہ لیا جہیز میں. آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں. ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ میرے نبی کی جو سب سے پیاری بیٹی ہے. میرے نبی چاہتے تو فاطمہ کو جہیز میں سونے چاندی کے پہاڑ دے دیتے. نبی کہتے پہاڑ سے کہ پہاڑ چل میری فاطمہ کا جہیز ہوگا. تو پہاڑ سونے کا ہو کہ فاطمہ کا جہیز ہو جاتا. مگر جلسے میں آنے والے جب علی کے ساتھ شادی حضرت فاطمہ کی طے ہوئی تو نبی نے علی کو بلایا. سنیں آپ جہیز آج منہ سے ڈیمانڈیں کی جا رہی ہیں کون سی گاڑی ملے گی کھانا کون سا ملے گا باراتی میرے 300 آئیں گے. ہائے ہائے لوگوں سب تباہ ہیں. آج تیرا بیٹا ہے کل کو تیری بیٹی بھی ہوگی. اگر ہمیں جہیز کو ٹھوکر ہی مار دیں اپنے معاشرے سے ختم ہی کر دیں تو پہلے تو ہماری بچیوں کی شادیاں صحیح عمر میں ہو جائیں گی. سبحان اللہ بے شک ہے کہ نہیں. اور کاندوں کے بوجھ سب کے ہلکے ہو جائیں گے. سب کے ہلکے ہو جائیں گے. نبی نے حضرت علی کو بلایا فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے. تمہارے پاس علی کی شادی کس کے ساتھ طے ہوئی ہے.
زور سے بول دو یار ذرا. فاطمہ کے ہائے ہائے اتنی اچھی باتیں کہہ رہا ہوں, اب بھی ذہن حاضر نہیں ہے تمہارا. پوری کائنات کی سب سے نیک لڑکی کے ساتھ حضرت عمر کی, حضرت علی کی شادی ہوئی ہے نا. پوری کائنات کی سب سے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ کے جیسا کسی کا بابا نہیں. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ کی جیسا کسی کا سجدہ نہیں. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ کی جیسی کسی کی عبادت نہیں, فاطمہ کی جیسی کسی کی طہارت نہیں. علی کے ساتھ طے ہوئی شادی. کالی کیا ہے؟ آج میں ان لڑکیوں والوں کو بھی ذہن دینا چاہتا ہوں جو نکلتے ہیں, اگر لڑکا شریف ہے, نمازی ہے, دیندار ہے تو اس کو لڑکی دینا پسند نہیں کریں گے. اگر شرابی ہو اور امیر ہو, اس کی کوٹھی بنی کھڑی ہے تو اس شرابی کو فوقیت دیں گے. صحیح بات بے شک. یہ بھی لڑکی والے بھی بہت زیادہ یہ جو ہے ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں. اور بھائی امیری غریبی اللہ کے ہاتھ ہے. اگر تو غریب گھر میں ڈالے گا, لڑکا اچھا ہوگا تو کان کھول کر سن لے, اللہ چاہے گا تو تیری بیٹی کے خالی گھر کو بھر دے گا. اور اگر تو نے اپنی بیٹی کی شادی بہت زیادہ امیر کے ساتھ کی, لیکن تیری بیٹی کی عزت نہیں کرتا, اس کے حقوق کو پائمال کرتا ہے, تو وہ بیٹی کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر لڑکا لے کے تیری بیٹی کو عزت دیتا ہے, اس کا خیال کرتا ہے, اس کے حقوق ادا کرتا ہے, تو تیری بیٹی کے لیے اس کی جھوپڑی جنت ہے. سبحان اللہ بے شک. جنت سے کم نہیں ہے اس کی جھوپڑی. کالی کیا ہے تمہارے پاس؟ عرض کیا آقا میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے. ہائے ہائے آقا کھانے کے برتن بھی نہیں ہے, آقا پانی پینے کا پیالہ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک جان ہے وہ بھی محمد کے نام ہے. ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک جان ہے, ایک جان ہے وہ بھی محمد کے نام ہے, اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہائے ہائے امام الانبیاء اپنی بیٹی کی شادی طے کر چکا ہے. اللہ اللہ. نبی نے فرمایا علی کچھ تو ہوگا. عرض کیا آقا جنگ کرتا ہوں تو جنگ میں جانے کے لیے میرے پاس ایک زرہ ہے, وہ جنگ کے کام آتی ہے. آقا میرے پاس ایک گھوڑا ہے, گھوڑا یا جو بھی سواری کی, بس یہ ہے میرے کل اساسا. نبی نے فرمایا علی اپنی زرہ بیچ دو. کیا کر دو؟ زور سے بولو زرہ بیچ دو, اور بیچ کے اس رقم سے فاطمہ کا مہر ادا کرو. بے شک. کیا کرو؟ فاطمہ کا. حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ دی اور حضرت فاطمہ کا مہر ادا کر دیا. اسی مہر کی رقم سے میرے نبی نے چند برتن خرید کے فاطمہ کا جہیز دیا. یہ ہے فاطمہ کا جہیز. اگر تمہیں شوق ہے زیادہ جہیز لینے کا تو 2 مہر میں 10 لاکھ روپے اور اسی کا جہیز خریدوا لو. سبحان اللہ. بات ختم ہو گئی. بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ 2 جہیز میں 10 لاکھ, جو مہر میں 10 لاکھ روپے اور اسی کا مہر کرا, بات ختم ہو گئی. لوگوں اس جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے نکالا. بس آخری بات ہے, مشکل سے 4-5 منٹ آپ کے درمیان ہوں, بس توجہ کر لیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر جہیز تم نے ختم کر دیا تو انشاءاللہ بچیوں کی شادیاں ٹائم سے ہونے لگے گی. بچوں کی شادیاں ٹائم سے ہونے لگے گی اور سب سکون اور چین کی نیند سوئیں گے. کتنی بچیوں کے ایمان بچ جائیں گے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں ایمان والا وہ ہے جو دوسرے ایمان والے کی فکر کرے. ایمان والا وہ نہیں ہے جو دوسرے ایمان والے کو تکلیف پہنچائے. اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو تمہیں اس کی تکلیف ہونا چاہیے. یہ ایمان ہے, ایمان. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اسے روکنے کی کوشش کرو, وہ ایمان کی دلیل ہے. کوئی حرام کام ہو رہا ہے روکنے کی کوشش کرو, یہ ایمان کی دلیل ہے. اگر حرام کام کو نہیں روکو تمہیں برا نہیں لگتا تو سینے میں جھانک کے دیکھو ایمان ہے, یہ ختم ہو گیا. آج مسلمان کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ضرورت. امام حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کربلا جانے؟ وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مدینے میں, یار میں مسجد نبوی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, بات ختم ہے, میں کیوں جاؤں. لیکن اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ روکنے کی کوشش کرو. بس آخری باتیں بتاؤں گا, توجہ کرنا. حضرت بایزید بستامی ایک اللہ کے ولی کا نام ہے, بہت بڑے.
ان کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور آپ کی اس بستی میں ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈال دیا۔ فاحشہ جانتے ہیں؟ ایک عیاش عورت جو اپنے جسم کو بیچتی ہے۔ حضور نوجوان شام کو اس کے کوٹے پہ جاتے اپنے منہ کو کالا کرتے، بایزید بستامی نے سنا تو چیخ نکل گئی۔ مرید نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں چیخنے لگے؟ آپ کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے میدان محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا، او بایزید بستامی تیری بستی میں ایک فاحشہ عورت نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ تمہیں جواب کیا دوں؟ میرا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے میری چیخ نکل گئی۔ تو کہنے لگا حضور کیا کیا جائے؟ کہا آج کے بعد اس بستی میں یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے۔ بے شک بولو نا سبحان اللہ۔ ہماری بغل میں حرام کام ہو رہا ہم روکتے بھی نہیں، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہم روکتے بھی نہیں، منع بھی نہیں کرتے، سمجھاتے بھی نہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، بایزید بستامی نے دن نکلا، صبح ہوئی، فجر کا نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد مصلی اٹھایا اور فاحشہ کے دروازے پہ جا کے بچھا وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کرو۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر بولو اپنے ساتھ ای کو بڑھا دو، اپنے ساتھ تھوڑا سا ای کو بڑھا دو، ای کو بڑھا دیجئے، گوج بڑھائیے گا۔ سارے لوگ بولیں ایک بار سبحان اللہ، بہت سے نظر کرنا، اللہ اکبر ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر اللہ والے نے نماز کی تیاری یہی فاحشہ کے دروازے پہ کر دی۔ اب یہاں سے ایک ہی راستہ ہے، یا تو یہ رہے گی یا ہم رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ والا نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم تو اذانیں ہوتی ہے تو اپنی مشینیں تک نہیں روکتے، اذانیں ہوتی ہے تو اپنا موبائل تک نہیں روکتے۔ یہ مسلمان اذان ہوا کرے سارے کام چھوڑ دیا کر، سب سے پہلے نماز کی تیاری کیا کر۔ اگر 10 منٹ نماز میں خرچ کر دے گا نا تو اللہ تعالیٰ تیرے کام میں ڈھیروں برکتیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز چھوڑ کے کمایا تو یار کیا کمایا، کمائی کر تو نماز پڑھ کے کر تاکہ وہ کمائی برکت والی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حی علی الصلاۃ۔ اللہ والا اس کے در پہ کھڑے ہو کے نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ حی علی الفلاح۔ اور کامیابی کی طرف آؤ۔ آپ کامیابی پیسے میں ڈھونڈتے ہو، آپ کامیابی بزنس میں ڈھونڈتے ہو، لوگوں منادی ندا دیتا ہے 5 وقت کامیابی نماز میں۔ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہی نماز ظہر کی پڑھی، یہی نماز عصر کی پڑھی اور یہی وقت مغرب آ گیا۔ ہائے ہائے، ایمان اگر دل میں ہونا تو حرام کام ہو تو ایمان والی نماز جیسے ہی پڑھی نا کہ نٹے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اوباش نفس پرست حوش پجاری آنا شروع ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آنا شروع ہو گئے، چونکہ وہ شام ہوتی تھی تو آنا شروع ہو جاتا تھا تانتا لوگوں کا لگنا۔ لیکن جب آئیں دیکھیں بایزید بستامی اس کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں تو گناہگار ضرور تھے، عیاش ضرور تھے، اوباش ضرور تھے، نفس پرست ضرور تھے، مگر اتنا پتہ تھا یہ اللہ کا ولی بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ولی کی حیا کرتے ہوئے چلے جاتے، یار آج نہیں ہم تو کل آ جائیں گے، مگر یہ تو اللہ کا ولی بیٹھا ہے، یار آج نہیں رک سکتے۔ سبحان اللہ بے شک۔ آج حیا نہیں رہی، حیا بالکل نہیں، بتا رہا ہوں بالکل بھی حیا نہیں۔
پہلے انسان بیڑی بھی پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا نا، تو مولانا کے سامنے، تاؤ کے سامنے، چچا کے سامنے، ابا کے سامنے، کسی محلے کے معزز آدمی کے سامنے نہیں پیتا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھنا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات ہے نا؟ آج تو کھینی بنا کے مولانا سے کہتا حضرت کھاؤ گے کیا؟ شرم و حیا ہنسنے کی بات نہیں صحیح ہے۔ حیا گئی تو ایمان چلا گیا۔ لوگوں، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اتنی تھی، حیا اتنی تھی۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ میں جانتا ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں مانتا ہوں، لیکن 2-4 منٹ کی بات ہے، بیٹھ لیں۔ یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی یار جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے حیا 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 چلی گئی۔ دیکھو آپ لوگ کچھ یہاں کے ہوں گے، کچھ یو پی کے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ اور کہیں کے بھی ہوں گے۔ ایک بات میں بتاؤں، اس میں کچھ لوگ 50 سال کے شاد ہوں، 60 سال کے ہوں، اور یہ حضرت میری بات کی گواہی دیں گے، مولانا اظہر القادری صاحب قبلہ صاحب قبلہ گواہی دیں گے۔ پہلے یہ عالم تھا، حیا کا۔ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے شادی ہو جاتی تھی اور ودائی لڑکی کی نہیں ہوتی تھی، ودائی 5 اور 3 سال بعد ہوتی تھی نکاح کی۔ اسے گونا بولتے ہیں ہمارے علاقے میں، یہ ہوتا نہیں گونا۔ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں خدا کی قسم وہ بولنا ہوں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ تو نکاح ہو گیا بچی کا، اور اب نکاح کے 4 سال یا 5 سال بعد ودائی ہوتی تھی، اس کو گونا بولتے تھے۔ جبکہ ان علماء سے پوچھو، نکاح کے بعد میں لڑکا لڑکی کا اتنا قریب کا رشتہ ہو گیا کہ اب باپ کی بھی نہیں مانے گی، پہلے شوہر کی مانے گی۔ اب پوری دنیا میں اس عورت پر اس شوہر سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے۔ تیرا گونا ہو یا تیرا گونا نہ ہو، یہ تیری میری رسمیں ہے، نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو رسمیں ہے تیری میری، ٹھیک ہے، سمجھتے رہنا میری بات کو۔ نکاح ہو گیا، دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ہو گیا۔ یہ چاہیں تو ایک ساتھ اٹھیں، ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ کھائیں، ایک ساتھ پیئیں، ایک ساتھ آئیں، ایک ساتھ جائیں، نکاح۔ لیکن حیا اتنی تھی مسلمانوں، پوچھنا ان 50 اور 60 سال کے لوگوں سے، نکاح کے بعد میں اگر 5 سال گونا نہیں ہوا تو لڑکا 5 سال تک اس بستی تک میں نہیں جاتا تھا جہاں پر اس کی سسرال تھی۔ نہیں جاتا تھا۔ لوگ یہ کہیں گے یار اس کا بھی گونا بھی نہیں ہوا اور یہاں ٹہل رہا ہے، لڑکی سے بات کرنا دور کی بات، ملاقات کرنا دور کی بات، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا دور کی بات، اس بستی تک میں نہیں جاتا تھا 5 سال تک جس بستی میں سسرال تھی۔ یہ حیا تھی۔ آج خالی رشتہ ہوا ہے، رشتہ خالی منگنی ہوئی ہے، منگنی، نکاح نہیں ہوا ہے، لڑکا لڑکی پوری رات فون پر بات چاہتا ہے۔ منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، منگنی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم نے منگنیاں ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں، منگنیاں ٹوٹتی بھی ہم نے دیکھی ہے، ہم نے براتیں واپس ہوتی دیکھی ہے۔ ارے اگر کسی لڑکے سے تیری بیٹی کی منگنی ہو گئی تو نکاح تھوڑی ہو گیا، ابھی اسے بات کرنا جائز نہیں ہے، اسے بات کیوں کرا رہا؟ لڑکے والوں سے کہہ دو خبردار، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا میری بیٹی تیرے بیٹے سے فون پر بات نہیں کرے گی۔ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، یہ بتا دے۔ تھوڑی دیر کے لیے برا تو لگے گا مگر بعد میں کہے گا خاندان عزت والا ملا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے برا تو لگے گا مگر کہے گا یار خاندان ملا عزت والا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج رشتہ ہوا، منگنی کی بات چلی، لڑکی پہ فون آ گیا سسرال کی طرف سے، اتنا بڑا فون بھیج دیتے ہیں لڑکے والے، ماں بھی منع نہیں کرتی اور ڈکیت بھائی بھی منع نہیں کرتا۔ اب تو لائسنس ہو گیا ہو جیسے اس پر فون رکھنے کا، رشتہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی کیوں فون آیا ابھی تیری بیٹی پر؟ ابھی رشتہ ہی تو ہوا ہے، ابھی منگنی تو ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہو گیا نا، ابھی یہ غیر ہے، غیر۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ ایک دوسرے کے لیے غیر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ خبردار اپنے معاشرے کو نکالو اس برائی کو اپنے معاشرے سے۔ حیا
بالکل چلی جا رہی ہے. اور کچھ تو یہاں تک بے شرمی ہو گئی کہ منگنی ہو گئی تو لڑکا اس لڑکی کو شاپنگ تک کرا رہا بازاروں میں. کہتے منگنی ہو گئی اب کیا ہے, اور منگنی ٹوٹ گئی تو مجھے بتا کیا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ منگنی ٹوٹ گئی تو بتا تو مجھے کیا ہوگا. حیا. دیکھا کہ اللہ والا بایزید بستامی بیٹھا, اوباش تھے, شرابی تھے, جواری تھے, سٹے باز تھے, نفس پرست تھے, عیاش تھے, مگر اتنا خیال تھا یار اللہ والا بیٹھا ہے, آج نہیں رکیں گے اس کی چوکھٹ پر. سبحان اللہ بے شک. آج حیات. گناہگار ضرور تھے مگر حیات تھوڑی سی حیات. نہیں رکیں گے, چلے گئے. شام آ گئی, رات نے تاریخ چادر کو تان لیا. عائشہ نے خادمہ کو بھیجا, جاؤ جتنے آئے سب کی لسٹ لے کے آؤ, سب کی فیس لے کے آؤ, ملاقات کا ٹائم بھی بتا کے آؤ. سمجھنے میرے جملے سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ یہ جب نیچے آئی تو یہاں کوئی ہے نہیں. آج ایک ہی ہے, ٹوپی والا, داڑھی والا, تسبیح والا, مسلح والا, ایک ہی بیٹھا اللہ اللہ. حیرت میں پڑ گئی, حیرت میں پڑ گئی. آج کوئی آیا ہی نہیں, اور آیا بھی ہے تو ایسا ہے جس کا اس کوٹے سے اور اس در سے اور اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں. کہنے لگی او بابے کہ تو راستہ بھول گیا کیا؟ بایزید بستامی نے فرمایا راستہ ہم نہیں بھولے, راستہ وہ بھول گئی ہے. راستہ ہم نہیں بھٹکے, راستہ وہ بھٹکی ہے. تو کہنے لگی تو یہاں کیا کرنے آیا؟ کہا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کہنے لگی تم اور ملاقات, یہاں معلوم ہے کون آتے ہیں؟ کہنے لگی تجھے اس سے کیا مطلب؟ ملاقات کی شرطیں بتا کیا ہے, ان شرطوں پہ کھرا اترے تو ملاقات کرا دینا, نہ اترے تو نہ کرانا. سمجھ رہے نہیں میں؟ لیکن تھوڑی سی بات بڑھ گئی ہے, صرف آپ کی محبت میں اسے پورا کر دوں اگر اجازت ہے تو. اجازت. مگر مجھے کوئی ایک بھی جا رہا تو بہت تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ کاش یہ تقریر سن لو نا تو خدا کی قسم شاید آج اس جلسے سے ہی ہماری زندگی بدل جائے. سبحان اللہ بے شک. شاید اس جلسے سے زندگی بدل جائے. یہ پہنچی اپنی مالکن کے پاس, کہنے لگی آج کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں. آج سے پہلے تو نمبر لگتے تھے, تانتے لگتے تھے, آج کوئی نہیں, کوئی نہیں. بس ایک ہے, وہ بھی بزرگ ہے, بوڑھا سا ہے, داڑھی کے کچھ بال سفید ہیں, کچھ کالے ہیں. کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ شرط پوچھنا چاہتا ہے, کس شرط پہ ملنا چاہو گی اس سے؟ وہ ملنا چاہتا ہے تجھ سے. ہے کون بتا تو مجھے. کہنے لگی میں تجھے کیا بتاؤں, بس اتنا پریچے کرا دیتے ہو کہ ہاتھ میں تسبیح ہے, بغل میں مصلی ہے, لب میں جاری اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ کرتا ہوا ہے. اب بتا میں اسے ملنے کے لیے لاؤں کہ نہیں لاؤں؟ بس اللہ اللہ کے نغمے ہیں, بس اللہ اللہ ہے. فاحشہ جس آدمی کا جو بزنس ہوتا, کاروبار ہوتا, اسے یہ پتہ نہیں کسٹمر کیسا, اسے اپنے کام سے کام. کہے کہ مجھے اس کی ٹوپی داڑھی اور اس کے اللہ اللہ مسلح تسبیح سے کوئی مطلب نہیں. اس سے کہا میری فیس اگر بھر سکتا ہے تو بھرے, میں ملاقات کے لیے تیار ہوں. میری فیس ہے, میں نہیں دیکھتی کہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے کہ گورا ہے کہ کالا ہے, میں نہیں دیکھتی کہ داڑھی والا ہے کہ ٹوپی والا ہے, میں نے میری فیس بھرے گا تو آ جائے. بس آئی خاتمہ, کہنے لگی او بابے اگر تو فیس بھرے میری مالکین کی تو ملنے تیار ہے. تو کہنے لگے پھر فیس بتا. تو اس نے فیس بتلائی ہوگی جو بھی رہی. بایزید بستامی نے فرمایا یہ فیس نہیں بتا, پورے رات کی فیس بتا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش, کرتے ہیں دیدار کے لیے. دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو, دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. کہنے لگے پوری رات کی, اب کوئی اور نہیں آئے گا. اگر کوئی آ بھی گیا بھولا بھٹکا تو اسے تجھے منع کرنا ہوگا. فیس میں دوں گا پوری رات کی. حرام کام ہوتے ہیں, تمہیں چین کی نیند آتی ہے. تم کہتے ہو میاں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ پڑی ہے. تیری رشتہ داری میں اگر کوئی ڈیجا بجا کے شادی کر رہا تو روک لے, اس کا گریبان پکڑ لے. خبردار تجھے ڈیجا روکنا ہوگا, اور اگر تیری بات نہ مانے تو کہہ دینا تیری شادی میں شامل نہیں ہوں.
دونوں ہاتھوں میں لڈو چاہتا ہے کہ یہ بھی ناراض نہ ہو. خدا کی قسم دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے, اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو. سبحان اللہ بے شک. پوری رات کی قیمت بتائی بایزید بستامی نے ادا کر دیا. بڑی چلو یہ جا کے بڑی خوش بولی, ارے جتنا سب سے تو حاصل کرتی تھی اتنا آج ایک نے دے دیا ہے. اس نے مزید پلس بناؤ سنگار کیا, آنے والا بڑا ہی سخی ہے, ایسا کسٹمر تو روز مل جائے تو مجھے بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے درجنوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسا ایک مل جائے تو میرا کافی کام ہو جائے گا. اتنی فیس دی ہے کہ سب کے برابر اکیلے نے دی ہے. اس نے مزید بناؤ سنگار کیا, اپنے کمرے کو فاحشہ نے خوشبوؤں سے مہکا دیا. آنے والا آ رہا ہے تاکہ اس کے دل کو میں موہ لوں, تاکہ میں اس کی عقل کو اپنی طرف کر لوں, تاکہ میں اس کے دل و دماغ کو اپنی طرف پھیر لوں. بناؤ سنگار کر کے زلفوں کو کھول کر کے اپنے کمرے کو عطر لگا کر معطر کر کے کھڑی ہو گئی. بایزید بستامی جب اس کے کمرے میں قدم رکھے تو اس شان سے قدم رکھا اللہ والا کہ نگاہیں زمین پہ پڑی ہے. بایزید بستامی نے نگاہ اٹھا کے تک دیکھا ہی نہیں, سبحان اللہ, نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تک نہیں. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جی بہت کام کی بتا رہا ہوں میں, عمل کرنا اس پر. یہ جو بے پردہ شادیوں میں تم دیکھتے ہو عورتوں کو, ٹھیک ہے, ان کی سب سے بڑی سزا پتہ کیا ہے؟ یہی نہیں, کوئی بھی اگر بے پردہ ہو سب سے زیادہ اسے اگر تکلیف دینا چاہو گے تو بتاؤں, اور وہ تمہارا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتی, اور تکلیف بھی دے دو گے, اتنی تکلیف دو گے بہت زیادہ. بتا دوں نسخہ؟ ہاں جی بتا دیجیے. دینی چاہیے انہیں تکلیف, جی بتا دیجیے. بتا دیجیے. اس وقت مجھے تکلیف تم دینا چاہو گے تو پتا میری تکلیف کیا ہے اس وقت؟ میری تقریر نہ سنو, مجھے تکلیف صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ میری تکلیف ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ وہ جب حسن و بناؤ کر کے سنگار کر کے نکلتی ہیں تو مقصد ہوتا ہے کوئی حسن کو دیکھے, کوئی تعریف کرے, نظر اٹھا کے ہی مت دیکھو انہیں. سب سے بڑی بات دیکھو ہی مت اٹھا کے نظر. ارے ہوگا تیرا حسن, ہوگا تیرا 5000 کا جوڑا, دیکھو ہی مت, دیکھو بات سمجھ میں آ جائے گی, بات سمجھ میں آ جائے گی. کیوں دکھانا مقصد نہیں ہے تو پھر یہ بناؤ سنگار ہے کس کے لیے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ عورتیں رات کو بناؤ سنگار کریں صرف شوہروں کے لیے, اور یہ شادیوں میں کس کے لیے ہو رہا؟ دیکھو بایزید بستامی نے یہی کیا, دیکھا تک نہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان پورے اللہ. کمرے کو عطر لگا رہی تھی, زلفوں کو بکھیر رہی تھی, بناؤ سنگار کر رہی تھی. آنے والا مجھے دیکھتے ہی فریفتہ ہو جائے گا, انہوں نے دیکھا تک. سبحان اللہ. اس کو بڑا دھکا لگا. اتنی موٹی فیس لے کے اسے اتنی خوشی نہ ملی جتنا یہ معاملہ اور ماحول دیکھ کے اسے دھکا لگا. وہ آنے والے کہ تیرے پاس پیسہ اتنا بڑھتی ہے, فری میں لٹاتا پھرتا ہے, مجھے دیکھتے تک نہیں تو آیا کیا کرنے ہے؟ میرا حسن تو دیکھ لاجواب ہے, میری زلفیں تو دیکھ لاجواب ہے, میرا رنگ روغن تو دیکھ لاجواب ہے, میری جوانی تو دیکھ لاجواب ہے. ارے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں تاتا لگتا ہے, لائن لگتی ہے, نمبر لگتا ہے. تو آ گیا ہے تو نگاہ اٹھا کے دیکھے, تیری نگاہیں جھکی کیوں ہے, زمین پہ پڑی کیوں ہے؟ جیسے میں آنے والوں اگر اچھا لگے تو نعرہ لگا دینا. بایزید بستامی نے کیا کہوں, ایک ہی دل تھا وہ کسی کو دے بیٹھا ہو, تجھے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. گلے کی کیا کوئی مجھ سے بھی خوبصورت آ گیا اس بستی میں؟ کہا تیری اوقات کیا ہے جسے میں نے دل دیا ہے؟ پوری کائنات کا اس نے پلے میں تب بھی اس کے کلمے کے برابر نہیں ہو سکتا. کہا کیا نام ہے تیرے محبوب کا, کہا میرے محبوب کو آئینہ کا لال کہتے ہیں.
के शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जी का, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जी का, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सबका हमारा नबी, इसके तलवों का धोबा है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी, हम सबों को खुदा मुझ जगह है बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। अरे ये तो वो है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे सुभान अल्लाह बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अरे देखने की फुर्सत हो तब ना देखूं, अपने महबूब से ही फुर्सत कहाँ है। बेशक मेरी नजर अपने महबूब की जुल्फों पे पड़ती है तो रात गुजर जाती है, उसकी जुल्फों के तसव्वुर में खोया रहता है। सुभान अल्लाह बेशक। बादे नसीम आज कितनी मुश्कबार है, शायद हवा के रुख पे खुली जुल्फे यार है। सुभान अल्लाह बेशक। मैं तो उस महबूब की जब जुल्फ का तसव्वुर करता हूँ ना तो रात की तारीकी भी मुझे फीकी लगती है उसकी जुल्फ के सामने। सुभान अल्लाह बेशक। जब मैं अपने महबूब के मुखड़े का तसव्वुर करता हूँ ना तो चौदनी का चांद भी मुझे फीका लगता है। अपने महबूब के मुखड़े के सामने किसी आशिक रसूल ने कहा था, दुनिया वालों चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उनका अल्लाह, चेहरा साफ है, वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, उनका चेहरा साफ है, सुभान उनका चेहरा साफ है। बेशक बेशक। कहने लगे फिर आया क्यों? देखना नहीं है, निगाह उठाना नहीं है, आया क्यों है? तो पता जवाब क्या दिया? कहने लगे पूरी रात की कीमत हमने दी है तुझे, तो तू कौन होती है ये बताने वाली कि मैंने क्या करना है? मुझसे पूछ के तूने क्या करना है? बेशक, क्या कीमत हमने दी है, कीमत तुमने ना दी है। बात समझ में नहीं आ रही है? मुझसे पूछ तूने क्या करना है, तो कहने लगी हाँ हाँ कांटेक्ट तो यही होता है। तो मुझे बता बाबे फिर मुझे क्या करना? कहने लगे गुस्ल करके आ, वजू करके आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वजू किया, गुस्ल किया, आ गई। कहने लगी अब क्या करना? कहने लगी चादर इतने अच्छे से ओढ़ ले कि तेरे बालों की सियाही तक नजर ना आए। सुभान अल्लाह, बालों की सियाही नजर ना आए, चादर उड़ा दिया, हाय हाय उड़ा के कहने लगी अब क्या करना है? मुसल्ला बिछा के बोले 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करनी। सुभान अल्लाह बेशक। जरा सुनना दिल पे हाथ रख के, जैसे ही ये नमाज शुक्राना पढ़ने के लिए खड़ी हुई, बायजीद मुस्तामी सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब हिदायत देना तेरा काम है। यहाँ दुआ की, अल्लाह ने ऐसा करम किया, उसके दिल पर ऐसा करम किया कि खड़ी हुई वो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गला भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। वली में तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गरहो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं खिदमत करूँगा। मैंने अब भी अपने वक्त से कई गुना ज़्यादा तकरीर कर दी जितना मुझे करना था। अल्लाह को देखते हुए अल्लाह कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। लोग बैठे रहें, 5 मिनट दस्तार बंदी होगी, समझ रहे हैं आप, और उसके बाद में सैयद साहब की दुआ होगी, फिर आपको तशरीफ़ ले जाना है। दुआ इबादतों का मग़ज़ है, आपने जो अब तक मेहनत की है उसका फल दुआ के सदक़े में मिलेगा, दुआ की शक्ल में मिलेगा। इसलिए बैठ रहे हैं, दुआ करके जाएं। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।